یہ وقت، یہ زمانہ اتنا عجیب زمانہ ہے، اتنا عجیب وقت ہے کہ برائی برائی نہیں رہی، برائی اچھائی بن گئی، اچھائی برائی بن گئی۔ کوئی اچھائی کرتا ہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بڑا سیانہ ہو گیا، بڑا عقل والا ہو گیا۔ اس دور سے، اس پرفتن دور سے گزر کے جانا، ایمان سلامت لے کے جانا، عشق کی تو بات ہی بہت دور ہو گئی۔ اپنا ایمان سلامت لے گئے تو سمجھو کہ بہت بڑا مارکہ ہو گیا۔ ایمان سلامت لے جانا بڑا مشکل۔ ابھی ساتھی کھڑے تھے، بڑی محنت کر رہے تھے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہو رہا تھا، اپنی طرف سے نہیں ہم کر رہے تھے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں حاضر ہوا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ جب چادر پھیلائی تو میرے آقا نے 3 دفعہ ہوا سے چلو بھر کے اس کی چادر پہ رکھے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں وہ چادر طے کر کے اپنے سینے سے لگا لی، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز بھولا نہیں۔ وہی نور اب بھی چل رہا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو وہی نور، وہی سینے کا نور، نور مصطفیٰ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اپنا ایمان بچا لو، اپنا ایمان بچا لو۔ ابھی دیکھو، خود ہی دیکھ لینا، کسی سے پوچھو، حیا نہیں رہا، موبائل عام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی کو۔ کسی سے پوچھ لو تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارا کیا ایمان ہے، وہ کہے گا سب ٹھیک ہے۔ چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان بدل لیتا ہے، چند سکوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے، بلکہ بھولا ہوا ہے۔ یہ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، بڑی دور سے چل چل کے آئے ہیں، جان مار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں آپ کو، اور آپ لوگوں کے ایمان کی بچت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، میرے آقا کو آخری نبی مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، سب کو اپنے اپنے مقام کے مطابق مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، ماننے والے ہیں، غیروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنے خوبصورت ایمان والے اس دور میں آپ کے در پہ آ گئے اور محنت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کروا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ کے ولیوں کی شان بس تھوڑا سا مختصر عرض کروں۔ سید ارشد گردیزی مولانا ہیں، سید بادشاہ ہیں لاہور کے، وہ انگلینڈ میں گئے تو وہاں کچھ گورے جو میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے، خلیفہ تھے، الحمدللہ پوری سنت کے مطابق ان کو ملے تو وہ شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اس علاقے میں جہاں کپڑے پورے نہیں، وہاں شریعت اور سنت کے مطابق لباس ہے،
وہاں ایک اور گورا ملا، وہ بھی مسلمان ہوا تھا، لیکن تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھوں میں مسلمان ہوا۔ جب وہ گورا مسلمان ہوا تو وہ جماعت ادھر لے کے آ گئی، گھر گھر پھرتے رہے۔ ایک جگہ کہیں درس سے قرآن ہو رہا تھا، اس میں تخت بلقیس کی بات تھی، اس گورے کی سوئی اٹک گئی۔ اس نے جماعت والوں سے پوچھا کہ اتنا بھاری تخت بلقیس آیا کیسے؟ میرے مرشد پاک ہنسنے لگے۔ اب میں انہوں نے پوچھا تھا جنہوں آپ نہیں پتا کس طرح، وہ گورے کی سوئی اٹک گئی کہ یہ آیا کیسے اتنا بھاری تھا۔ حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی تھے، وہ تخت کو لے کے آئے کیسے آنکھ چپکنے سے پہلے؟ ایک دفعہ وہ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ کے دربار سے وہ جماعت گزر رہی تھی، وہ گورا ساتھ تھا، تو اس گورے نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا لنگر ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، پھول ہیں، اتنا کرم ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے چھوڑو معذاللہ، یہ شرک اڈا ہے۔ دیکھیں یہ شرک اڈا ہے، یہاں تو مطلب اتنی رونق ہے، اتنی بات ہے، میں دیکھوں گا۔ جماعت والے کہ ہم تو نہیں جاتے، آپ دیکھو، خود دیکھو۔ وہ چلا گیا، جب دربار کے پاس پہنچا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ، تو ایک درویش آیا تو اس نے اس کا نام پکارا۔ اس نے پوچھا میرے نام کا کیسے علم ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کیا کچھ کھانا پینا ہے؟ وہ گورا کہتا میں خاموش ہو گیا۔ وہ درویش کیا تو برتن میں کچھ چاول شاول اور گوشت اور روٹی شوٹی لے کے آ گیا۔ اس کے کہتا کھاؤ۔ جب گورے نے اس کو دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ برتن تو میرے گھر کے انگلینڈ والے ہیں، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ درویش نے کہا جیسے تخت بلقیس آتا ہے ایسے ہی آتا ہے۔ تو اللہ والوں کی بڑی نگاہ ہوتی ہے، ان کی بڑی نگاہ ہے۔ تخت بلقیس لانے کی کیا ضرورت، یہ تو بندے بدل دیتے ہیں۔ یہ میرے مرشد کی نگاہ ہے، یہ تو بندے بدلتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے پاس بھی آئے ہیں، اتنی جان مار رہے ہیں، آپ کو بھی یہ انوارات و جلیات کی بارش آپ پہ بھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھو نا، ان لوگوں کے سر پہ تاج ہے، شریعت کے مطابق لباس ہے، ریش ہے، اللہ والے ہیں، پھر بھی کھڑے ہو کے جان مار رہے ہیں۔ ان کو کوئی جھجک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ والے ہیں۔ تو اس لیے یہ قدر کرو، اس کو اہمیت کو جانو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے سروں پہ تاج سجاؤ۔ ایک بندہ ریش پہ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ایک بندہ میرے مرشد پاک کے پاس گیا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ ریش ہے، چہرے پہ خون گردش کر رہا ہے، لیکن اس خون کو حکم ہے کہ یہاں بال بنانے ہیں، یہاں بال نہیں بنانے۔ چہرہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں بال بن رہے ہیں، یہاں بال بن رہے ہیں، یہاں بال بن رہے ہیں، یہاں نہیں بن رہے۔ کون سی دیوار ہے؟ اللہ کا امر ہے کہ یہاں بال بنانے ہیں، یہاں نہیں بنانے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، تمام انبیاء کو پسند ہے، میرے آقا کو پسند ہے، تمام اولیاء کرام۔ آپ لوگ شریعت کی پابندی کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کی کوشش کریں۔ گوروں نے، انگریزوں نے ہم کو بہت خوار کر دیا، ہمارا ایمان چھین لیا، ہمارا عشق چھین لیا۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ خوبصورت ماڈل ہے، ہم اس کے ہی الٹ چلتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں، ہم تاج پہننا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ تاج کس کو پسند تھا؟ انبیاء کے سردار کو پسند تھا۔ 1,24,000 پیغمبر کو، صحابہ اکرام کو، سب کے تاج تھے سروں پہ۔ آج سر پہ یہ رکھنا بہت بھاری ہو گیا، اور فرمان ہے کہ جب تمہارے سروں سے تاج اتر جائیں گے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ مسلمان بہت ہیں، پیسہ بھی بہت ہے، تیل بھی بہت ہے،
سونا بھی بہت ہے، خواری بھی بہت ہے، صرف اللہ والے جو بچے ہوئے ہیں، بس اللہ اللہ کر لو، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، شریعت کی پابندی کر لو۔ بھئی ہم یہاں کھانا کھانے نہیں آئے، ہم دنیا کے لیے یا کوئی جاگیر خریدنے کے لیے نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور